بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علم و فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرأت و ہمت اور حوصلہ مندی میں بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھی۔ ان کی پیدائش نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور عقل مند تھی۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھی۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھی۔ نماز تہجد و چاشت کی بہت پابند تھی اور اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ایک ہی پانی سے پھل اور پھول کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہیں۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سب ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، استنجا کے وقت کپڑا ہٹانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد کپڑا ہٹاتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4 دنیا کا لالچ۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر پھر وہی شکایت کی تو آپ نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ یہی شکایت لے کر آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کو کہا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔
یعنی کافروں سے دلی تعلق مت رکھو، کیونکہ اس میں ایمان و اعمال دونوں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔